السلام علیکم ریڈرز، امید ہے آپ لوگ خیریت سے ہوں گے۔ ناول میں اسیر محبت ہو گیا کہ ایپیسوڈ نمبر 24 لے کر آ چکی ہوں میں۔ ہم سٹارٹ کرتے ہیں اپنے ناول کے ایپیسوڈ کو، مگر اس سے پہلے آپ لوگوں نے ناول کو لائک کر دینا ہے اور کمنٹ سیکشن میں بتانا بھی ہے آپ کو سٹوری کیسی لگ رہی ہے۔ دن بدن آپ لوگوں کے کمنٹ بہت کم ہو رہے ہیں، تو لائک بھی کم ہو رہے ہیں۔ چلے ہم سٹارٹ کر لیتے ہیں باقی ایپیسوڈ کو۔ ناول نیم ہے میں اسیر محبت ہو گیا، رائٹر مانیہ خان یعنی کہ میں، اینڈ ایپیسوڈ ہے 24۔ ماضی۔ خانم بس کر دو، بیٹھ جاؤ آرام سے، پتہ نہیں تمہیں کون سی خوشیاں چڑھی ہیں۔ وہ اور اس کی دوست دونوں باغ میں آئی ہوئی تھی اور وہ کافی دیر سے خوشی سے دوپٹہ ہوا میں لہراتی جھوم رہی تھی، جبکہ اس کی دوست جو اسے کب سے دیکھ رہی تھی آخر اس سے پوچھ ہی بیٹھی تھی، میں آج بہت خوش ہوں فرشتے، کیونکہ آج میری زندگی کا سب سے اہم دن ہے۔ وہ اپنا دوپٹہ گلے میں ڈال کر درخت کے نیچے بیٹھی اپنی دوست کے پاس جا کر خوشی سے بولی، وہی تو پوچھ رہی ہوں کہ کیا بات ہے آخر؟ اس کی دوست نے پوچھا۔ خان آ رہا ہے آج رات کو واپس، وہ شرما کر بتاتی چہرہ ہاتھوں میں چھپا گئی، جبکہ اس کی بات سن فرشتے کے چہرے پر بھی مسکراہٹ پھیلی تھی۔ اسے اچھے سے پتا تھا خانم خان کو کتنا پسند کرتی تھی۔ خان اور خانم کا بچپن سے نکاح ہوا تھا اور دونوں ہی اس نکاح سے بہت خوش تھے، مگر خانم تو کچھ زیادہ ہی خان سے محبت کرتی تھی۔ 7 سال پہلے وہ پیرس گیا تھا بزنس اور پڑھائی کے سلسلے میں، اور آج رات 7 سال بعد وہ واپس آ رہا تھا، تو فرشتے اچھے سے خانم کی خوشی کو محسوس کر سکتی تھی، کیونکہ وہ اس کی دوست تھی اور خانم کے دل کی ایک ایک بات جانتی تھی۔ اوہو، میں بھی کہوں آخر میری دوست اتنی خوش کیوں ہے؟ فرشتوں سے چھیڑتی بولی تو خانم نے اس کے کندھے پر مکہ مارتے اسے باز رہنے کو کہا۔ پتہ ہے، اماں بتا رہی تھی کہ دادا جان کہہ رہے تھے اگلے ماہ کی پہلی کو مجھے خان کے ساتھ رخصت کر دیں گے۔ وہ اپنے دوپٹے کا پلو مروڑتی اسے منہ میں ڈال کر بولی تو اس کے شرمانے کے انداز پر فرشتے نے قہقہہ لگایا تھا، مطلب کہ بنو رانی اب شادی شدہ کہلوائے گی۔ وہ اس کے منہ سے دوپٹے کا پلو نکال کر بولی تو خانم نے شرم سے لال چہرے سے ہاں میں سر ہلایا اور پھر اگلے ہی پل فرشتے کے گلے لگ گئی۔ اس کی خوشی اور شرماہٹ دیکھ فرشتے نے اسے خوش رہنے کی دعا دی تھی، مگر ہر دعا قبول بھی تو نہیں ہوتی۔ کہاں تھی تم خانم؟ کب سے تمہارے دادا بڑے صاحب تمہارا انتظار کر رہے ہیں اپنے کمرے میں۔ وہ گھر واپس آئی تو اماں، پرانی ملازمہ جنہوں نے اسے پالا تھا، خانم سے بولی، اوہ اماں، میں دادا جان کو بتانا بھول گئی، جاتے ہوئے میں ابھی ان کے پاس جاتی ہوں۔ وہ سر پر ہاتھ مارتی بھاگتے ہوئے اپنے دادا جان کے کمرے کی جانب بڑھی تھی۔ دادا جان، میں اندر آ جاؤں؟ اس نے دروازے کو تھوڑا سا کھول کر اپنا چہرہ اندر کرتے پوچھا، تو بیڈ کی بیک سے ٹیک لگا کر کتاب پڑھتے محسن خان نے اپنے چشمہ لگی آنکھوں سے اسے دیکھا تھا اور پھر مسکرا کر اسے اندر آنے کو کہا۔ سوری تایا جان، میں آپ کو بتانا بھول گئی، میں آج باغ گئی تھی فرشتے کے ساتھ، اس لیے دیر ہو گئی واپس آتے۔ وہ ان کے ساتھ بیڈ پر جا کر بیٹھتی ان کے سینے پر سر رکھے بولی تو محسن خان نے مسکرا کر اس کے سر پر بوسہ دیا۔ ہاں جی بالکل سمجھ سکتا ہوں، دیر تو لگنی تھی، آخر میری بیٹی نے اپنی دوست سے اپنی خوشی بھی تو بانٹنی تھی۔ وہ شرارتی انداز میں بولے تو خانم نے ان کی بات پر دانتوں تلے لب دبائے تھے۔ دادا جان، آپ کو کیسے سب پتہ ہوتا ہے؟ وہ ان کے سینے سے سر ہٹا کر بولی تو محسن خان نے قہقہہ لگایا، بیٹا جی تمہارے باپ کا بھی باپ ہوں میں، اس لیے سب پتہ ہوتا ہے مجھے۔ وہ اس کے سر پر ہاتھ رکھتے بولے تو خانم اپنی سیاہ آنکھوں کو پلکوں کی اوٹ میں چھپائے آنکھیں چھوٹی کیے انہیں دیکھنے لگی۔ غلط بات ہے نا یہ تو، ایسے تو آپ سے ہم کچھ چھپا ہی نہیں سکتے۔ وہ ناراضگی سے چہرے کا رخ بدل کر بولی تو محسن خان نے مسکرا کر
اس کا چہرہ اپنی جانب کیا۔ میں کبھی کچھ کہتا ہوں اپنی جان کو؟ نہیں نا، تو پھر کیوں ناراض ہو رہی ہے میری گڑیا؟ رہی بات خان کے آنے کی خوشی منانے کی، تو میری بچی اس میں برا کیا ہے؟ نکاح میں ہو تم خان کے، اگر تمہیں اس سے محبت ہے تو اس میں برائی کیا ہے؟ میں کیوں کچھ کہوں گا اس بات پر تمہیں؟ وہ اسے سمجھاتے ہوئے بولے تو وہ شرما کر ان کے واپس سے سینے سے لگی۔ آپ دنیا کے بیسٹ دادا ہو، وہ خوشی سے بولی تو محسن خان اس کی بات پر ہنسے تھے۔ انہوں نے خان اور خانم کو بہت لاڈ سے پالا تھا، مگر خانم سے کچھ زیادہ ہی محبت تھی انہیں۔ خان اور خانم کے والدین خاندانی دشمنی میں مارے گئے تھے، جبکہ یہ صدمہ برداشت نہ کرتے محسن خان کی اہلیہ بھی دنیا سے رخصت ہو گئی تھی۔ ٹوٹ تو وہ بھی بہت گئے تھے اتنے بڑے حادثے کے بعد، مگر انہیں اپنے جوان بیٹوں اور بہوؤں کا بدلہ بھی لینا تھا۔ انہوں نے اپنے بچوں کا بدلہ لینے کے ساتھ 12 سالہ خان اور 3 سالہ خانم کو بھی سنبھالا تھا، اور ان کے بچپن میں ہی ان کا نکاح کر دیا تھا۔ جیسے ہی خان 21 کا ہوا وہ پڑھنے کے لیے پیرس چلا گیا اور ساتھ ساتھ اپنا بزنس دیکھنے لگا، اور اب 7 سال بعد وہ ایک کامیاب انسان بن کر واپس آ رہا تھا، جس پر دادا پوتی دونوں بہت خوش تھے۔ دن دیکھتے دیکھتے گزر گئے۔ خان کے آنے کے بعد خانم کو اس کے ساتھ رخصت بھی کر دیا گیا، اور وہ دونوں اب ہنسی خوشی رہ رہے تھے۔ اب تو ایک نیا ننھا مہمان بھی ان کی زندگی میں آنے والا تھا۔ محسن خان پہلے سے بیمار رہنے لگے تھے، جس پر خانم بھی پریشان رہتی تھی۔ دادا جان، بس تھوڑا سا اور کھا لیں، پھر دوائی بھی تو کھانی ہے آپ نے۔ وہ ان کے منہ کے پاس دلیے سے بھرا چمچ کرتی بولی تو محسن خان نے ناں میں سر ہلاتے منہ سائڈ پر کیا تھا۔ بس اور بھوک نہیں ہے مجھے، وہ برا سا منہ بناتے بولے۔ اچھا چلیں بعد میں کھا لینا آپ جب بھوک ہو، ابھی دوائی تو کھا لیں۔ وہ دلیے کا باؤل سائڈ ٹیبل پر رکھتی بولی، اور پھر اسی ٹیبل کے ڈراور سے ان کی دوائیاں نکالنے لگی۔ دادا جان، ویسے خان کی آنکھیں کس پر گئی ہیں؟ کرسٹل گرین کلر کی؟ آپ کی، بابا کی، دادوں کی، تائی جان کی، سب کی آنکھیں گرین ہیں، مگر خان کی کرسٹل گرین ہے۔ میری تو امی پر ہے نا بلیک، پر ہماری فیملی میں کون تھا ایسا جس کی کرسٹل گرین آنکھیں تھیں؟ وہ ان کی دوائی نکالتی ان سے پوچھ رہی تھی، جبکہ اس کے سوال پر محسن خان کے چہرے پر مسکراہٹ پھیلی تھی۔ تمہاری پر دادی پر گیا ہے اس کی آنکھوں کا رنگ، پتہ ہے اس کا نام بھی تمہاری پر دادی نے رکھا تھا، محمد خان۔ وہ مسکرا کر بولے تو خانم نے حیرت سے منہ کھولے انہیں دیکھا۔ واہ، پر دادی جان کی آنکھیں تو بہت پیاری تھیں، وہ خوشی اور پرجوشی سے بولی تو محسن خان نے مسکراتے ہوئے ہاں میں سر ہلایا۔ پر تمہارا شوہر ہے کہاں؟ اسے کہا کرو دادے کے پاس بھی آ جایا کرے، 1 سال ہونے والا ہے اسے واپس آئے، مگر مجال ہے جو کبھی وہ 2 گھڑی میرے پاس بیٹھا ہو۔ بہت بدل گیا ہے وہ، تمہارے ساتھ تو اچھا ہے نا؟ پہلے شکوہ بھرے لہجے میں وہ خانم سے بولے، آخر میں اس سے فکر مندی سے پوچھنے لگے تو وہ مسکرا پڑی۔ دادا جان، وہ بہت اچھے ہیں، میرا بہت خیال رکھتے ہیں، آپ دیکھتے تو ہیں کہ وہ کتنی کیئر کرتے ہیں میری۔ وہ مسکرا کر ان کے کندھے پر ہاتھ رکھتی انہیں اپنی جانب سے بے فکر کرتی بولی۔ اچھی بات ہے، ویسے ہے کہاں وہ ابھی؟ خانم کے سر پر ہاتھ رکھ کر انہوں نے پوچھا۔ کمرے میں ہیں، کہہ رہے تھے سر درد کر رہا ہے۔ وہ ڈراور میں واپس سے دوائیاں رکھتی بتانے لگی۔ اچھا تم میرے لیے اور اس کے لیے چائے بنا لاؤ، اور اپنے کمرے میں، بلکہ نہیں، تم ملازمہ سے کہہ دینا خود نہیں بنانا، زیادہ دیر کھڑا ہونا اچھا نہیں تمہارے لیے۔ وہ فکر مندی سے اسے ہدایت دیتے بولے تو خانم نے کھڑے ہوتے ان کے ماتھے پر لب رکھے۔ کچھ نہیں ہوتا دادا جان، میں بالکل ٹھیک ہوں، اپنے دادا کے لیے چائے بناتے مجھے کچھ نہیں ہوگا، وہ مسکرا کر کہتی اپنے دوپٹے سے اپنے بڑے ہوئے پیٹ کو کور کرتی چھوٹے چھوٹے قدم اٹھا کر کمرے سے نکل گئی، جبکہ اس کے جاتے ہی محسن خان بھی اپنا چشمہ لگا کر سائڈ پر رکھی اپنی لاٹھی اٹھا کر کمرے سے نکلے تھے۔ بس یار، جلد ہی آنے والا ہوں میں واپس، ہر جگہ پر کام بکھیر رکھا ہے کام چوروں نے، مجھے سمجھ نہیں آتی کہ ان سے آخر بندوبست کیوں نہیں ہو رہا 100 لڑکیوں کا۔ کالج اور یونیورسٹی کی لڑکیوں کو اغوا کر لیں، ہمیں تو بس 100 لڑکیاں اسمگل کرنی ہیں، پھر چاہے جیسے مرضی کریں۔
لندن اور پیرس میں لڑکیاں اگر نہیں مل رہی تو پھر نہ جانے کہاں سے ملیں گی۔ وہ فون پر کسی سے بہت غصے میں بات کر رہا تھا، یہ جانے بنا کہ باہر دروازے پر کھڑے بوڑھے شخص پر اس کی باتوں کو سن کر کیا گزر رہا ہے۔ ہاں ہاں، آ جاؤں گا میں واپس 1-2 ہفتوں میں، فکر نہ کرو۔ ہاں، ڈورا سے کہنا میں نے بھی اسے بہت مس کیا، جلد ہی آؤں گا اس کے پاس، بس وہ اپنے آپ کو تیار رکھے مجھے جھیلنے کے لیے۔ اس کی یہ بات آخری وار ثابت ہوئی تھی محسن خان کے دل پر، اور وہ اپنا دل تھامتے وہیں نیچے گر گئے تھے۔ ان کی لاٹھی گرنے کی آواز پر خان فوراً بھاگ کر کمرے سے نکلا تو سامنے ہی محسن خان کے بے جان وجود کو دیکھ اس کی آنکھیں کھلی کی کھلی رہ گئی تھیں۔ محسن خان کی موت کا صدمہ خانم کے لیے بہت برا ثابت ہوا تھا۔ اس کی طبیعت اتنی خراب ہو گئی تھی کہ اسے فوراً ہاسپٹل ایڈمٹ کروایا گیا تھا۔ داور کی پیدائش کی خوشی تو بہت تھی اسے، مگر اپنے جان عزیز دادا جان کی موت اسے کبھی کسی بھی خوشی کو منانے کی اجازت نہیں دے رہی تھی۔ اسے تو ابھی بھی یقین نہیں آ رہا تھا کہ اس کے دادا جان اسے چھوڑ کر چلے گئے، مگر کون جانتا تھا کہ بس ان کے جانے کی دیر تھی اور اس کی زندگی کی خوشیاں بھی جانے والی تھیں۔ محسن خان کی موت کے 3 ہفتے بعد وہ خانم اور داور کو لے کر پیرس چلا گیا تھا۔ خانم بھی اب کچھ نارمل ہونا شروع ہوئی تھی۔ اس کا سارا وقت داور کے ساتھ گزر جاتا۔ 1 ہفتہ ہو گیا تھا انہیں پیرس آئے، مگر خان اس 1 ہفتے میں گھر نہیں آیا تھا۔ اسے فکر تو بہت ہوتی اس کی، مگر اس کے پاس فون نہیں تھا کہ وہ اس کا پتہ کر لیتی۔ آج وہ 8 دن بعد گھر آیا تھا تو خانم اسے دیکھ کر کھل اٹھی تھی۔ خان، آپ کے لیے چائے لاؤں؟ وہ بیڈ پر آ کر تھکا ہارا لیٹا تو خانم نے مسکراتے ہوئے پوچھا، نہیں مجھے چائے نہیں چاہیے، تم میرے لیے فریش جوس بنا لاؤ۔ وہ اپنے سر کو اپنی انگلیوں سے مسلتا بولا تو خانم سر ہلاتی کمرے سے نکل گئی۔ اگلے 10 منٹ میں وہ جوس بنا کر لے آئی تھی۔ خان نے جوس کا گلاس خالی کرتے سائڈ ٹیبل پر رکھا اور پھر سے بیڈ پر گرنے کے انداز میں لیٹتا اپنا سر دبانے لگا۔ خان، کیا سر میں درد ہو رہی ہے آپ کے؟ میں دبا دوں؟ وہ اس کے پاس بیٹھ کر فکر مندی سے پوچھنے لگی۔ اس کے پوچھنے پر خان نے اپنی بند آنکھوں کو کھول کر اسے دیکھا اور پھر اٹھ کر بیٹھ گیا۔ فکر ہو رہی ہے میری؟ خان نے پوچھا تو اس نے ہاں میں سر ہلایا۔ بہت زیادہ فکر ہو رہی ہے۔ آپ 8 دن گھر بھی نہیں آئے، مجھے اتنی فکر تھی، اور پھر میرے پاس فون بھی نہیں تھا۔ وہ معصومیت سے اپنی سیاہ آنکھوں میں آنسو جمع کیے اسے بتانے لگی تو خان نے اس کی مکمل بات سن کر اس کے بازو کو پکڑ اسے کھینچتے اپنے قریب کیا اور اس کے ہونٹوں پر اپنے ہونٹ رکھے تھے۔ اپنا دوسرا ہاتھ خانم کے کھلے بالوں میں الجھائے اس نے پوری شدت سے خانم کے لبوں کا جام پینے میں خود کو مگن کیا تھا۔ دوسری طرف خان کی اتنے دنوں بعد قربت پا کر خانم کے اندر بھی سکون اترا تھا۔ کافی دیر بعد وہ اس سے الگ ہوا تو خانم نے لمبے سانس لیتے اپنا سرخ چہرہ خان کے سینے میں چھپایا تھا۔ داور کیسا ہے؟ ٹھیک ہے نا؟ خان نے داور کا پوچھا تو وہ فوراً اٹھ کر بیڈ کی دوسری جانب پڑے جھولے کی جانب گئی اور سوئے ہوئے داور کو نکال کر لائی تھی۔ دیکھیں کتنا پیارا لگ رہا ہے سوتے ہوئے، دادا جان اور تایا جان پر گیا ہے سارا، وہ مسکراتے ہوئے کہتی بڑے آرام سے داور کو خان کی گود میں ڈال گئی۔ داور کی گود میں آتے ہی خان نے آہستہ سے اس کی گال چومے تھے۔ میرا وارث، وہ بس یہی بولا تھا، جبکہ خانم کو اس کی بات کی سمجھ نہیں آئی تھی۔ داور کے 1 سال بعد ہی باران پیدا ہوا تھا، جو سیم ٹو سیم خان کی کاپی تھا۔ اس 1 سال میں خانم کو محسوس ہوا جیسے خان کا رویہ بہت زیادہ بدل رہا ہو۔ پہلے تو اس سے بہت پیار سے بات کرتا، مگر اب بات بات پر ڈانٹنا اور زیادہ تو گھر ہی نہ آنا۔ باران 6 ماہ کا ہو گیا تھا جبکہ داور 1.5 سال کا ہو گیا تھا۔ آج خان 3 ماہ بعد گھر آیا تھا۔ خانم نے سوچ لیا تھا وہ اس سے بات کرے گی کہ آخر وہ کیوں اتنے دن اور ماہ گھر سے دور رہتا ہے، انہیں گھر پر اکیلا چھوڑ کر۔ اس سے بات کرنے کے لیے وہ پول سائڈ پر آئی جہاں پر خان موجود تھا۔ وہ پول ایریا میں انٹر ہونے لگی مگر اسے وہاں کسی اور کی بھی آواز سنائی دی، شاید خان کسی سے بات کر رہا تھا۔ اس نے تھوڑا سا آگے ہو کر دیکھا تو خان کے ساتھ ایک اور آدمی کھڑا تھا۔ بعد میں بات کرنے کا سوچ کر وہ واپس پلٹنے لگی مگر خان کے بولے گئے الفاظوں نے اس کے قدم روک دیے تھے۔ بس یار، دل بھر گیا ہے میرا اس سے، میرے بچوں کی ماں نہ ہوتی نا تو کب کا واپس پاکستان بھیج دیتا میں، مجھے اب اس کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔
خان نے اپنے دوست سے کہا اور سائڈ ٹیبل پر رکھی شراب کی بوتل سے گلاس میں شراب ڈالی تھی۔ ہاں، تجھے کیوں ضرورت ہوگی؟ تجھے ویسے ہی بہت لڑکیاں میسر ہیں راتیں رنگین بنانے کو، اس کا دوست ہنستے ہوئے بولا تو خان نے بھی کہا لگایا، تو دن کہنا بھول گیا۔ خان نے اس کی بات میں اضافہ کیا تو دونوں دوست کھل کر ہنسے تھے، جبکہ وہ معصوم ان کی باتیں سن کر اپنے منہ پر ہاتھ رکھتی بے آواز رو رہی تھی۔ تو یہ وجہ تھی خان کے گھر نہ آنے کی، مگر ابھی تو اور جھٹکا ملنا تھا اسے۔ ویسے یار، مجھے لگا نہیں تھا کہ تو اتنی جلدی 10 دنوں میں 30 کلو ڈرگز کے ساتھ 200 لڑکیوں کی اسمگلنگ کر لے گا۔ اس کے دوست کی اگلی بات پر خانم کی آنکھیں کھلی کی کھلی رہ گئی تھیں، جبکہ قدموں پر کھڑا ہونا محال ہوا تھا، اس لیے اس نے فوراً دیوار کا سہارا لیتے خود کو گرنے سے بچایا تھا۔ بس یار، ایسے ہی نہیں تیرا بھائی ڈان بنا پھرتا، مافیا کی دنیا میں پیر مضبوط ایسے ہی نہیں کر لیے میں نے۔ وہ شراب کا گھونٹ بھرتا بولا، تیری بیوی کو پتا ہے کیا تیرے مافیا ڈان ہونے کے بارے میں؟ اس کے دوست نے بھی دوسرے گلاس میں شراب ڈالتے پوچھا۔ ارے میں اس کو اتنی اہمیت نہیں دیتا کہ کچھ بتاؤں، بتایا نا کہ مجھے کوئی انٹرسٹ نہیں اس میں، وہ گلاس واپس ٹیبل پر رکھتا بولا، جبکہ خانم کا دل بند ہونے پر آیا تھا۔ اتنی بری حقیقت تھی اس کے شوہر کی، اس شوہر کی جو اس کو جان سے زیادہ عزیز تھا، جسے وہ اس قدر چاہتی تھی کہ خود کو اس پر قربان تک کر جاتی، مگر وہی شوہر اتنا گھٹیا اور برا نکلے گا اسے نہیں پتا تھا۔ جان نکلتے قدموں سے لڑکھڑاتے ہوئے چلتے وہ اپنے کمرے میں آئی تھی اور ایک نظر سوتے ہوئے داور اور باران کو دیکھتی خود بھی بیڈ پر لیٹ کر کمفرٹر اوڑھ کر اپنا چہرہ اس میں چھپائے بے آواز جی بھر کر رونے لگی۔ خان کی سب باتیں ایک طرف، مگر اس کا اسے دھوکہ دینا اور دوسری عورتوں سے تعلق بنانے والی بات نے اسے اندر تک توڑ دیا تھا۔ اسے ایسے لگ رہا تھا جیسے اس کا دل پھٹ جائے گا اس دھوکے پر۔ سو ریڈرز، یہ تھی ایپیسوڈ نمبر 24۔ امید ہے آپ لوگوں کو اچھی لگی ہوگی۔ اچھی لگی ہو تو لائک کمنٹ ضرور کیجیے گا۔ اگر آپ نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو وہ بھی کر لیجیے گا تاکہ نیو آنے والی ایپیسوڈز بھی آپ کو مل جائیں۔ تو ہنستے رہیں، مسکراتے رہیں، اسٹے بلیسڈ ود ہیپینس۔ اللہ حافظ۔